بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رفقائے محترم، آج مارچ کی 15 تاریخ ہے اور دروس قرآن کے حوالے سے ہم 15ویں سورہ جو ہے سورۃ الحجر جس کا ترتیب کے حوالے سے نمبر 15 ہے، 15ویں سورہ سورۃ الحجر، اس سے آج کے درس کا آغاز کر رہے ہیں۔ سورۃ الحجر 15ویں سورہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، ذرهم یأکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسول النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین الشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ رفقائے محترم، سورہ ابراہیم جو ہے اس کا خاتمہ کلام اللہ کے یا قرآن پاک کے ابلاغ کے حوالے سے ہوا تھا کہ ھذا بلاغ للناس، کہ یہ قرآن اور اس کی تعلیمات، ان کا حق یہ ہے بالخصوص ماننے والوں پر کہ وہ اس کو پہنچائیں۔ کہاں کہاں پہنچائیں؟ للناس، جہاں جہاں انسان بستا ہے، ہر انسان کا یہ گویا حق ہے کہ اس تک قرآن پہنچایا جائے، اور اس حق کی ادائیگی فریضہ ان پر ہے جو اس پر ایمان لائے اور اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت حاصل کرے۔ سورہ الانعام آیت نمبر 19، لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، تو جس تک یہ قرآن پہنچے اور پھر وہ ایمان بھی لے آئے تو اس کا فرض ہے کہ وہ اس کتاب اللہ کی پیغام کو، تعلیم کو، بنیادی جو اس کا مقصد ہے اس تک نوع انسانیت میں آگاہی پیدا کرے، خبرداری پیدا کرے، اویئرنیس پیدا کرے۔ وَلِيُنذَرُوا بِهِ، کہ وہ جو نوع انسانی کے لیے مشکلات ہیں ان سے نکلنے کا جو کتاب اللہ نے حل بتایا ہے، انسانی مسائل اور قرآنی حل، الہی حل، اور اس حل کو ترک کرنے سے جو مشکلات ہیں، کٹھنائیاں ہیں، انذار، یعنی اگر اس وحی کے پیغام کو قبول نہ کرے گی انسانیت تو کیا کیا مشکلات اسے درپیش ہوں گی، ان مشکلات کے بارے میں آگاہی، وارننگ۔ اور فرمایا وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، کہ انسان پر انسان کی حکمرانی سب سے بڑا فساد ہے۔ انسان کا انسان کے لیے محکوم ہونا، خواہ وہ انسان گورا ہو، طاقت والا ہو، بہادر ہو، ہر انسان جو ہے وہ برابر حق رکھتا ہے کہ وہ احکام الہیہ کے حوالے سے اللہ کا عبد بنے۔ بس انسان پر انسان کی حکمرانی روئے زمین پر سب سے بڑا فساد ہے۔ پس اس فساد سے انسانیت کو نکالا جائے اس حوالے سے کہ جو خالق ہے اسی کو لاگیور مانا جائے، اسی کے قانون حیات کو زندگی میں فلاح کا راز مانا جائے۔ الہ یعنی قانون ساز، قانون عطا کرنے والا، نظام عطا کرنے والا، کیونکہ خالق کے نظام کے علاوہ جتنے بھی انسانوں کے بنائے ہوئے نظام ہوں گے رفقائے محترم، وہ کبھی انسانیت میں فلاح پیدا نہیں کر سکتے، کیونکہ قانون بنانے والا کبھی امپارشل نہیں ہوتا اور اس کے لیے غیر جانبدار ہونا لازم ہے۔ اگر قانون بنانے والا پہلے سے کچھ اپنے مقاصد رکھتا ہے، اپنے ذہن میں تحفظات رکھتا ہے اور ان کے حصول کے لیے حوالے وہ قانون سازی کرتا ہے، تو وہ گویا کہ لازمی بات ہے اپنی پارٹی کو بچائے گا، اپنے خاندان کو بچائے گا، اپنے جو اس کے ذاتی مقاصد ہیں یا منافع ہیں ان کو وہ محفوظ کرے گا۔ تو انسان کبھی بھی ان حیثیات سے الگ نہیں ہو سکتا۔
اس لیے لازم ہے کہ قانون کا حق الخالق، خالق جو اسی کو العامر، الا لہ الخلق والامر، جس کی خلق ہے، پیدائش ہے، مخلوق ہے، اسی کو انسان اپنا مانے، قانون ساز، نظام حیات عطا کرنے والا۔ اور یہ مطالبہ بہت لاجیکل ہے، کیونکہ ہر مینوفیکچرر جو ہوتا ہے یہ اسی کا استحقاق ہوتا ہے کہ وہ بتائے کہ اس نے یہ مشین کیوں بنائی ہے، اس کی کیپیسٹی کتنی ہے، یہ کن مقاصد کے لیے ہے، اگر ان مقاصد میں کبھی گڑبڑ پیدا ہو جائے تو دوبارہ اس کو اوورہال کیسے کیا جائے۔ تو جب انسان کی جو مشینری ہے وہ اس کی اپنی نہیں، اس کا کوئی اور بنانے والا ہے، تو پاس خالق ہی کو ہادی مانا جائے۔ تو جب تک کہ خالق کو ہادی نہ مانا جائے گا تو نوع انسانی کے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ تو یہ جو وَلِيَذَّكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ اور ارباب فکر و دانش جو بہت زیادہ انٹلیکچوئل، مغز والے، دماغ والے، برین والے، تو ایسے افراد تیار کیے جائیں اور ان کو قرآنی مقاصد کی جو ابلاغ ہے، پہنچانا ہے، ارسال ہے، براڈ کاسٹنگ ہے، پروجیکشن ہے، ان کے لیے اولو الالباب یعنی ایمان والے ایسی جماعت تیار کی جائے۔ تو یہ جو مقاصد تھے کتاب اللہ کے نزول کے حوالے سے، انہی سے اگلی سورہ الحجر شروع ہو رہی ہے، اس فرق کے ساتھ کہ اس میں ہمیں یہ بتایا جائے گا کہ ابلاغ کے حوالے سے کیا کیا مشکلات تمہیں پیش آئیں گی۔ اس ابلاغ کے مقصد عظیم کے لیے جو جب تم گھروں سے باہر نکلو گے، اس دعوت کو لے کر آگے نکلو گے، تو تمہارے لیے کیا کیا مشکلات ہیں اور ان مشکلات کا حل کیا ہے، اس حل کو اپنانے کی صورتیں کیا ہوں گی، اور اگر تم نے اس حل کو اپنا لیا، اختیار کر لیا، تو تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کون کون سی نعمتیں حاصل ہوں گی۔ تو اس سورہ میں الحجر میں دعوت کتاب اللہ کے راستے میں حائل ہونے والی رکاوٹیں، ان کا سدباب اور رکاوٹیں کھڑی کرنے والے جو انسان ہیں، گروہ ہیں، جتھے ہیں، ان کی مینٹیلٹی، ذہنیت، کیوں وہ رکاوٹیں کیوں کھڑی کرتے ہیں، تو نظام عبودیت اور نظام ربوبیت، اس کی زیادہ جن طبقات پر پڑتی ہے وہ طبقات کون کون سے ہیں، ان کی نشاندہی ہوگی، اور وہ اصل جو سبب ہے، وجہ ہے، علت ہے کہ جس کی وجہ سے وہ کتاب اللہ کی وہ مخالفت میں آئیں گے، اس کو بے نقاب کیا گیا ہے۔ تو اس طرح یہ سورہ جو ہے آغاز میں تو ان مسائل کے حوالے سے اور اختتام پر ایمان والوں کو بتایا جائے گا کہ جو قرآن کی نعمت ہم تمہیں دے چکے ہیں، اس نعمت کے بعد اب تم کسی اور چھوٹی موٹی جو اٹریکشنز ہیں، جاذبیتیں ہیں، پرکشش چیزیں نظر آتی ہیں، ان کو تم اس کے مقابلے میں ترجیح نہ دینا، یعنی کتاب اللہ کو سب سے بڑی نعمت سمجھنا، اس دولت عظیم پر اپنے اندر خوشی کا احساس کہ ہم پر ایک بہت بڑا اللہ کا انعام ہوا ہے کہ یہ دولت عظیم ہمیں عطا ہوئی ہے۔ تو پھر جب تک تم اس عظیم دولت کی قدر کرتے رہو گے تو اس وقت تک اس کائنات کے اندر تمہارا مقام اعلیٰ کا ہوگا۔ اور اگر تم نے یہ احساس چھوڑ دیا اور اس احساس کی بجائے تم نے میٹیریل ورلڈ جو ہے یا حیوانی زندگی جو ہے یا اس کی جو کش و جاذبیت ہے اس کو تم نے اپنا اڑنا بچھونا بنا لیا، تو پھر تمہارا انجام کیا ہوگا، اور پھر تمہاری جگہ پر کسی اور گروہ کو ہم ضرور لائیں گے، وہ گروہ کیسا ہوگا اس کی نشاندہی بھی کی گئی ہے۔ تو ان مسائل کے حوالے سے درمیان میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آئے گا کہ وہ اس تبلیغ میں، دعوت میں ہمارے لیے امام کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ابراہیم امام الموحدین، امام الموحدین کے حوالے سے ان کا کردار ہمارے سامنے آئے گا، اور دعوت کے میدان میں ان کا طریقہ کار کیا تھا اس کی جھلکیاں ہمیں دکھائی جائیں گی۔ اور سب سے عظیم بات یہ ہے کہ قوم لوط کو تباہ کرنے سے پہلے، ان کی تباہی کا پروگرام جب چاک آؤٹ کر لیا گیا ان کے اعمال بد کی وجہ سے، تو ان سے پہلے سیدنا ابراہیم کو حضرت اسحاق اور اس کے بعد یعقوب
ان کی بشارت سنائی گئی۔ اس میں ہمارے لیے سبق یہ دیا گیا ہے کہ اگر تم مالی ہو مثلا اور کسی باغ سے اگر تم ناکارہ پودے کاٹتے ہو، درخت کاٹتے ہو، اور اس کی جگہ پر تم کارآمد، مفید، ثمربار ہونے والے درخت یا پودے نہیں لگاتے تو تمہاری باغبانی جو ہے وہ ناکام ہے۔ یعنی اگر کسی جگہ سے کسی عمارت کو گراؤ تو اس سے عظیم تر عمارت بنانا تمہارا مطمع نظر ہونا چاہیے۔ اگر ایک درخت تمہارے ہاتھ سے کاٹا گیا، کیوں؟ تو اس میں سایہ بھی نہیں تھا، پھل تو ایک طرف، وہ دھرتی کا بوجھ بن گیا تھا۔ تو جب دھرتی کا بوجھ بن جاتا ہے کوئی درخت تو مالی خود اسے کاٹتا ہے، اور جس وقت تک وہ درخت جو ہے رفقائے محترم وہ سایہ یا پھل دیتا ہے تو کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ مالک موجود ہو، درخت پھل دینے والا ہو، سایہ رکھنے والا ہو، اور دشمن آ کر اسے کاٹ دے۔ مالی خود اس کی حفاظت کرتا ہے۔ تو اس میں یہ سبق دیا گیا ہے کہ اے جماعت مومنین، جب تک تم اس کائنات کے اندر توحید کے ثمرات کے حامل رہو گے اور شرک کے کڑوے پھل جو ہیں ان سے تم انسانیت کو بچاتے رہو گے، جب تک تمہارے اندر نفع بخش فیض رسانی کا سایہ رہے گا تو مالک الملک خود تمہاری حفاظت فرمائیں گے۔ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، اہل توحید اللہ پاک ان کا مدافع ہوگا، اور جب یہ خصائص، یہ خوبیاں، یہ کمالات تم ترک کر دو گے اور مواقع پر مواقع ضائع کرتے رہو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود تمہیں اپنے اور اولی باس شدید بندوں کے ذریعے تمہاری پٹائی کروا دے گا۔ تو اس میں ہمارے لیے یعنی کچھ یہ حوالے یا باتیں تھیں۔ اب ہم اس کا آغاز کرتے ہیں اور درمیان میں جو چیزیں آئیں گی ان پر تسلسل کے ساتھ گفتگو کریں گے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، یہ سورہ یونس سے یہ موضوع یا مجموعہ سور جو ہے وہ ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امین ہونا، لین القلب ہونا، رؤوف الرحیم ہونا، یہ اوصاف ہیں کہ جن کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب بنایا گیا۔ امین، لین القلب، رؤوف الرحیم، رؤوف الرحیم، رؤوف الرحیم رسول، تلک آیات الکتاب، یہ جو اب زیر بحث آ رہی ہیں اور اوپر جو گزر چکی ہیں، یہ ایک دستور حیات سے متعلق احکام ہیں، قوانین ہیں، اقدار ہیں۔ اور الکتاب کا بدل ہے، کتاب کیا؟ دستور حیات کیا؟ وقرآن، ایک عظیم قرآن۔ قرآن رفقائے محترم میں پہلے بتا چکا ہوں کہ اس کا مجرد معنی پڑھنا نہیں ہے، اصل اس کا معنی ہے فرٹیلائز کا، فرٹیلائزیشن۔ جس طرح نر اور مادہ کا اختلاط ہوتا ہے تو ایک اور چیز پیدا ہوتی ہے۔ قرآن دراصل وہ نظام حیات جو فرد اور انسانیت کو نیو کریشن، نیو برتھ، نئی پیدائش، یعنی ایک پیدائش تو ہم ماں باپ کے ہاں سے لے کر آتے ہیں، پیٹ سے، ماں کے پیٹ سے، وہ تو فزیکل مسئلہ ہے، طبی مسئلہ ہے، دھرتی کا مسئلہ ہے، دھرتی پہ رہ جائے گا۔ اس کے بعد ایک اور خلق ہم نے کرنی ہے، اپنی دوسری خلق جدید، اور تمام قرآن جو ہے اس کے نزول کا مقصد خلق جدید ہے، نیو برتھ۔ ہم اشد خلقا امن خلقنا انا خلقناہم من طین لازب، 37/10۔ تو یہ جو خلق جدید ہے رفقائے محترم، اس کے حوالے سے قرآن ہے۔ قرآن کا معنی خلق جدید عطا کرنے والا، نیو برتھ، ولادت نو، انسان کو ایک نئی ساخت عطا کرنے والا، اس کے اندر ایک نئی جہت پیدا کرنا، ڈائمینشنز۔ تو 3 ڈائمینشنز تو آپ نے سنی ہوں گی، تو 4th ڈائمینشنل جو گویا انسان کی جہت ہے، جہت ارواح، تو اس کے اندر جو ہے یعنی خلق جدید، ایک نئی پیدائش، یعنی انسان کے اندر جو آئی ایم ایس وہ ایک بیج کے طور پر رکھی گئی ہے، اس کی نشو و نما کر کے اسے شرف اور بالیدگی کے اعلیٰ ترین مقام پر پہنچانے والا، اور مبین، سیلف ایکسپلینیٹری۔
خود اپنے آپ کو بیان کرنے والا، نور مبین، سورہ المائدہ آیت نمبر 15 اور 16۔ رفقائے محترم، کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ یہ لائٹ جل رہی ہے، نور جل رہا ہے، تو اس نور کو دیکھنے کے لیے بھی آپ کو کوئی اور نور درکار ہو؟ نور تو ہے ہی، خواہ اس کی کوانٹٹی کتنی ہی کم کیوں نہ ہو، وہ ایک دیا سلائی، ایک ادنا ترین موم بتی ہی کیوں نہ ہو، وہ اپنے دائرے کے اندر خود روشن ہوتی ہے، اور جو چیزیں اس کے دائیں بائیں ہوتی ہیں ان کی حقیقت اور اصل نوعیت جو ہے اس کا اظہار کرنے والی ہوتی ہے۔ تو یہ قرآن نور مبین، کتاب مبین، قمر منیر، شمس وحاج، اور اس کے باوجود یہ امت کہتی ہے نہیں، یہ اللہ کا جو سورج ہے نا قرآن، اس کو ہم اپنی موم بتیوں سے اور وہ اس کو نور مبین کے سامنے، سورج کے سامنے اپنی موم بتیاں لے جا رہے ہیں، تو یہ ظلم اور زیادتی ہے، ناروا بات ہے۔ اور فرمایا کہ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، فرمایا کہ ایک دور ایسا آئے گا، ربما بہت ممکن ہے کہ ایسا دور آ جائے کہ دل کی امنگ ان کی ہوگی، چاہت ہوگی ان لوگوں کی کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا۔ کفر کا معنی ہے رفقائے محترم اینیمل لائف، حیوانی زندگی، کھانا پینا، بچے پیدا کرنا۔ 47/12 47/12 میں کفر کی تعریف یہ ہے، کھانا پینا، بچے پیدا کرنا، یہ اینیمل لائف۔ اینیمل لائف کے حوالے سے قرآن کی ضرورت نہیں ہے، حیوانوں کو رسول کی ضرورت نہیں ہوتی، ان کی اپنی جو انسٹنکٹس ہیں، جبلتیں ہیں، وہ اس اینیمل لائف کے لیے کافی ہیں۔ تو اسی طرح یہ جو اینیمل لائف کی سطح پر، حیوانی سطح کی زندگی جو ہے، اس پہ جو رہنے والے ہیں، ایک دور ایسا آئے گا کہ وہ بھی کہیں گے لو کانوا مسلمین، اے کاش کہ ہم نے احکام الہیہ کے سامنے سبمیشن، سرنڈرنگ، سر تسلیم خم کیا ہوتا، اے کاش کہ اقدار وحی کے سامنے۔ یعنی ایمان والوں کی زندگی جو ہے رفقائے محترم، وہ اتنی نمایاں ہوگی کہ اسے دیکھ کر کفر میں پلنے والے اور کفر میں آگے بڑھنے والے وہ تمنا کریں گے کہ ہائے کاش کہ ہم بھی یہ زندگی جو ہے، ایمان والی زندگی، اس کو اختیار کر چکے ہوتے۔ اور آج رفقائے محترم صورت احوال مختلف ہے کہ جو ایمان کا دعویٰ کرنے والے ہیں، وہ جن کو کافر کہتے ہیں، ان کی زندگی ان کے لیے قابل رشک ہے۔ گرین کارڈ کا دیکھ لیں کس طرح کیا قیمت پڑ رہی ہے اس کی، ہر فرد جب ادھر کا رخ کر رہا ہے۔ قرآن حکیم نے، آپ کو یاد ہوگا رفقائے محترم، سورہ الانفال کی آیت نمبر 29 میں ہم نے پڑھا تھا کہ اے ایمان والو، ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، کہ اے ایمان والو اگر تم اقدار وحی کے ساتھ ہم آہنگ رہو گے تو کیا ہوگا؟ یجعل لکم فرقانا، تو تمہاری زندگی میں ایک ڈسٹنکشن پیدا ہوگی، ایک امتیاز پیدا ہو جائے گا، نظر آئے گا کہ یہ ایک مومن کی زندگی ہے۔ اور اس میں 45/21 میں ارشاد فرمایا، کیسے ہو سکتا ہے سوان محیاہم و مماتہم ساء ما یحکمون، کیسے ہو سکتا ہے کہ مومن کی زندگی اور کافر کی زندگی برابر ہو جائے؟ مومن اور کافر کی زندگی میں اگر امتیاز پیدا نہ ہو تو کہیں نہ کہیں ایمان اور کفر کے جو نظامات ہیں ان میں ہم ڈنڈی مار رہے ہیں۔ تو مومن تو رفقائے محترم، مومن بالائے ہر بالا کرے، غیرتیو برنت آبد ہم سرے، لا تخافوا ولا تحزنوا انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، ہو ایمان اور پھر اعلانیت غائب ہو جائے۔ تو یہ تو اللہ کی سنت جو ہے اور غیر متبدل قوانین جو ہیں، یہ تو ان کے بارے میں شک کے سوا کچھ نہیں۔ تو فرمایا کہ اگر تم، آیت نمبر 2 کہ اگر یہ ایمان کا راستہ، اسلام کا راستہ اے جماعت میں تمہارے اندر رہا تو وہ غلبہ، وہ امتیاز کا دور آئے گا کہ جو منکر ہے اس نظام کے، وہ تمہاری کامیابیوں اور کامرانیوں کو دیکھ کر حسد کریں گے، اے کاش کہ ہم بھی اسی راستے کو اختیار کیے ہوتے۔
ذرهم یاکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون، فرمایا کچھ وقت کے لیے صرف نظر کیجئے ان سے، چھوڑ دیجئے ان کو کہ کھا لیں، کھاتے رہیں، پیتے رہیں، ویلہہم الامل، اور امیدوں پر امیدیں باندھتے چلے جائیں اور امیدوں کے بھنور میں پھنسے رہیں۔ فسوف یعلمون، اس کا انجام عنقریب انہیں معلوم ہو جائے گا۔ یہ جو ہے رفقائے محترم کھانا پینا یا تمتع، فائدہ حیات دنیا کا حاصل کرنا، اسی کے لیے میں نے 47/12 کا حوالہ دیا ہے کہ یہ اینیمل لائف ہے۔ فرمایا کہ اینیمل لائف کے یہ چند روزہ مزے ہیں، جس طرح کہ مثلا اب سرما کا موسم ہوتا ہے، گندم کی فصل بونی ہوتی ہے، تو ایک آدمی جو ہے وہ تندرستی کے باوجود بیج زمین میں ڈال دیتا ہے قوانین طبیعہ، قوانین الہیہ پر اعتماد کرتے ہوئے، اور دوسرا آدمی جو ہے وہ کیا کرتا ہے، بجائے بیج ڈالنے کے وہ آٹا پسا لیتا ہے، گندم پسا لیتا ہے اور روٹیاں تیار کراتا ہے، مزے سے کھاتا ہے۔ تو بظاہر تو یہ نظر آتا ہے کہ اس کا بہت خوشگوار ہے، لیکن جب یہ دور گزرے گا اور کسان کے پاس اس فصل کے ڈھیر لگیں گے اور یہ اس وقت تندرستی میں ہوگا، اس وقت پتہ چلے گا کہ کس نے قانون طبیعی کا لحاظ کرتے ہوئے کامیابی حاصل کی اور کون عارضی عیش میں مبتلا ہو کر ابدی زندگی سے محروم ہو گیا۔ اور دوسری اس میں ہم بات رفقائے محترم یلہہم العمل، عمل امید، ایسی امید رفقائے محترم جس کے پیچھے عمل نہ ہو، یہ کافروں کی پہچان ہے۔ ہم بھی امیدیں لگا کر بیٹھے ہیں، لیکن کبھی سوچا ہے کہ عمل کے لیے عمل درکار ہے۔ یہ جو قریب 100 الفاظ ہوتے ہیں رفقائے محترم، جس طرح حمزہ میم لام اور عین میم لام، یہ قریب 100 ہے، تو جہاں 100 میں اشتراک ہوتا ہے، معنویت میں اشتراک ہوتا ہے، فرق صرف ہوتا ہے کہ ایک میٹیریل حوالے سے محسوس اور مری حوالے سے ہوتا ہے، دوسرا غیر محسوس۔ تو عمل جو امید ہے، اس کے لیے عین میم لام عمل درکار ہے، اور وہ امید کہ جس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہ ہو، عملی بنیادیں نہ ہو، یہ آج ہمارا حال ہے۔ ہم کل کے بارے میں امید لگا کر بیٹھیں کہ وہ آج سے بہتر ہوگا، لیکن کل کی بہتری کے لیے آج کے اندر ہم نے کیا بنیادیں رکھی؟ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، آنے والا کل وہی ہوگا جو آج اس کے لیے ہم نے بنیادیں فراہم کی ہیں۔ آنے والا کہیں باہر سے تو نہیں آئے گا۔ تو ایسا نہ ہو کہ ہم امیدوں کی خوش فہمیاں جو ہیں انہی میں الجھ کے رہ جائے، اور کل جو وہاں پہنچے تو پتہ چلے کہ وہ بھی چٹیل میدان ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ اہل کفر کی پہچان تھی، ہمیں ایمان کے حوالے سے اپنا جائزہ لینا چاہیے۔ فرمایا وما اہلکنا من قریہ الا ولہا کتاب معلوم، اور نہیں ہلاک کیا ہم نے کسی بھی بستی کو مگر ولہا تھا اس کے لیے یا تھی اس بستی کے لیے کتاب معلوم، جانی پہچانی، جس کا علم حاصل کیا جا سکتا ہے۔ عام طور پر اس کتاب معلوم سے لیتے ہیں یعنی قسمت، لکھا ہوا، کہ پہلے اللہ لکھ چکا تھا کہ اس قوم کو، بستی کو کب تباہ کرنا ہے، تو کتاب معلوم کا معنی کرتے ہیں کہ اس کے لیے ایک لکھت تھی، لکھا جا چکا تھا۔ تو ہم اس کا ترجمہ یہ نہیں کرتے، ہم کتاب کو معنی کتاب ہی کرتے ہیں۔ کتاب سے یعنی کوئی بستی اللہ تعالیٰ نے ہلاک نہیں کی، مگر اس بستی پر اللہ تعالیٰ نے کتاب کے ذریعے اتمام حجت کیا۔ اور رسول جو ہوتا ہے رفقائے محترم، اس کی رسالت اصل ہے، اور رسول پیامبر ہوتا ہے۔ ہمارا عجیب الویہ ہے کہ ہم پیغام کو طاق نسیاں پہ ڈالتے ہیں، اور پیغام لانے والا جو اس کی جوتیاں اٹھائے پھرتے ہیں، اس کی چادر، اس کے دانت، اس کے بال مقدس ہو گئے، اور جس نے اسے پیامبر بنایا وہ غلاف میں طاق نسیاں پہ رکھا ہوا ہے ہم نے۔ تو کتاب قرآن، رسول لانے والا جو ہوتا ہے وہ کتاب لاتا ہے۔ اور آگے فرمایا معلوم، وہ کوئی بجھارت نہیں ہوتی رفقائے محترم کتاب،
وہ معلوم ہوتی ہے، یہ نہیں کہ اس کا علم حاصل کرنے کے لیے ایک پروہتوں کی الگ کوئی کلاس ہو، طبقہ ہو، جس طرح ہندوؤں میں ہوا، یہود کے اندر ربی آ گئے، عیسائیوں کے اندر پوپ اور پادری آ گئے۔ جس روایت کو قرآن حکیم نے توڑا تھا، وہی روایت جو آج ہم نے ان سے زیادہ سخت کر دی ہے کہ یہ قرآن تو بڑا مشکل ہے، اس کو تو آپ سمجھ نہیں سکتے جب تک کہ 14 علوم نہ ہوں اور فلاں فلاں طبقہ آپ کو سمجھائے نہیں۔ اور اس طبقے سے جب ہم نے پوچھا تو انہوں نے تحریر میں لکھا کہ ہمارے سفید کالے بال، سیاہ بال سفید ہو گئے، 14 علوم بھی ہم نے پڑھ لیے پر یہ قرآن پھر بھی ہماری سمجھ سے بالا رہا۔ کتنی بڑی سازش ہے، پہلے 14 علوم کے ساتھ جوڑا، طبقے کے ساتھ جوڑا، پھر اس طبقے کی زبان سے کہا بڑا مشکل، ہم تو سمجھے نہیں ہیں، تو امت کہاں جائے گی؟ تو یہ سازش قرآن کا کتاب معلوم، ایسی کتاب، ایسا دستور حیات کہ جس کا علم حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اور جو کہتا ہے بڑا مشکل، رفقائے محترم، یہ کہنے والے نے ایک دفعہ بھی قرآن نہیں پڑھا، کم از کم وہ سورہ القمر ہی ایک دفعہ دیکھ لیتا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ کتنا بڑا اعجاز ہے قرآن کا کہ ایک ہی صورت میں 4 دفعہ، اور قرآن کا نام لے کر ذکر یا کتاب کا نام نہیں لیا۔ ذکر ہوتا تو پھر مذہبی پیشوا کہتے ہیں یہ کتاب ذکر آسان، قرآن مشکل، لیکن ایک ہی سورہ میں 4 دفعہ قرآن کا نام لے کر اس کے آسان ہونے کا اعلان کیا، لیکن وہ پھر بھی کہتے نہیں صاحب بڑا مشکل۔ تو ما تسبق من امت اجلها وما یستاخرون، فرمایا اور کوئی امت جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکتی، اجلها، اس کو سمجھے، اجلها کا معنی کرتے ہیں کہ اللہ ڈوریشن فکس کر دیتا ہے، اور وہ جو ڈوریشن فکس ہو جاتی ہے اس کے بعد 1 منٹ کا اس کو وقفہ نہیں ملتا، یعنی اللہ تباہ کرنے کے لیے پہلے سے فیصلہ کر لیتا ہے، اور جب وہ فیصلہ قوم گھڑی آ جاتی ہے تباہ کرنے والی، تو پھر اللہ اس قوم کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، نہ 1 منٹ پہلے تباہی آتی ہے نہ 1 منٹ بعد میں آتی ہے۔ یہ جو ترجمہ رفقا محترم یہ صحیح نہیں ہے، اور یہاں اجل اس حوالے سے نہیں ہے۔ قرآن حکیم نے یہ جو اجل ہے اور اس حوالے سے جو قرآن کا بیان ہے اس کو پہلے بھی ہم وہ دیکھ چکے ہیں۔ مزید برآں یہ کہ یہ اجل جیم کی زبر کے ساتھ اور زیر کے ساتھ اور جزم کے ساتھ، یہ مقصد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، پروگرام کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور پروگرام جتنی مدت میں اپنی تکمیل تک پہنچتا ہے اس کو بھی قرآن حکیم نے اجل کہا ہے۔ اجل کے 3 معنی ہیں، یعنی اجل وہ قانون، اور اجل وہ ڈوریشن کہ جس کے اندر وہ قانون جو ہے اس کی امپلیمنٹیشن ہوتی ہے، وہ اپنی تکمیل کو پہنچتا ہے، اور وہ غائط یا نصب العین کہ جس کے لیے کوئی قانون جو ہے وہ پہلے سے طے کیا جاتا ہے۔ اجل سے یہاں مراد وہ قوانین ہیں، یعنی کسی امت میں یہ طاقت نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ٹھہرائے ہوئے قوانین سے وہ سبقت لے جائے، یعنی اللہ کا قانون پیچھے رہ جائے، اور وہ قانون جو ہے وہ پیچھے رہ گیا اور امت آگے بڑھ گئی۔ اور نہ دوسری کیفیت ہے کہ جو قانون ہے وہ اس طرح آگے بڑھا کہ امت نے اس پر بار بار عمل کرنے کی کوشش کی لیکن نتیجہ خیزی نہ ہوئی، قانون پیچھے رہ گیا۔ اور تو اور رفقائے محترم، یہ جو انسانوں کے بارے میں ہمارا بیان ہے کہ جی اللہ نے عمر طے کر دی ہے، عمر میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی، نہ ایک گولی جو لگنی ہے وہ لگنی ہے، 1 منٹ نہ پہلے ہو سکتی ہے نہ بعد میں ہو سکتی ہے، موت کی تو اللہ تعالیٰ تعین کر چکے ہیں، یہ بھی نظر ثانی کا محتاج ہے ہمارا تصور۔ اس ضمن میں اگر آپ سورہ الفاطر جو ہے اس کی آیت نمبر 11 پر غور کریں تو وہاں یہ قرآن نے یہ کہا ہے
وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمْرِهِ إِلَّا فِي کتاب، کہ کسی عمر والے کا زیادہ عمر تک جانا یا کسی کا اپنی عمر کو کم کر دینا، یعنی یہاں پر جو یعمر اور ينقص ہے یہ اللہ کے لیے نہیں ہے، یہ انسان کے لیے ہے کہ جو اپنی عمر کو بڑھانا چاہتا ہے وہ بڑھا سکتا ہے، جو گھٹانا چاہتا ہے وہ گھٹا سکتا ہے۔ جو یہ کہہ رہا ہے وہ اگر سینکیا پھانک لے، خودکشی کر لے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے خودکشی کرنے سے روکنے کے لیے نہیں آئیں گے اس کو۔ الا فی کتاب، ان تمام چیزوں کا تعلق قانون کے ساتھ ہے، عمر کم ہو زیادہ ہو، اچھی ہو بری ہو۔ آپ جس طرح آپ دیکھیں کہ جو یورپ ہے اس کی جو اوسط عمر ہے وہ زیادہ ہے، افریقہ، ایشیا اور ہم ایشیا والوں کی عمر جو ہے تو ہماری عمر کم ہے، تو اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایشیا والوں سے، افریقہ والوں سے عناد ہے اور یورپ والوں سے وہ خوش ہے، ان کی عمر اس نے بڑھا دی، ہماری گھٹا دی۔ تو یہ ہے کہ جو حفظان صحت کے اصول ہیں، اور آج یہ دیکھیں جو ہم 4 فصلیں اٹھا رہے ہیں، تو یہ ہم کیا کھا رہے ہیں رفقائے محترم؟ یہ سارا فرٹیلائزر ہے، وہ فرٹیلائزر کہ جس کا یورپ میں استعمال ممنوع ہے، یورپ میں ممنوع ہے، ہمارے ہاں تھوک کے بہت چل رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، بہت فصلیں آ رہی ہیں، یہ ہماری آبادی زیادہ ہے نا، تو جو ہم کھا رہے ہیں وہ کیا کھا رہے ہیں؟ تو میری مالک اسی سے تو صحت بنے گی، بناؤ بگاڑ کا مسئلہ تو اسی غذا سے ہے کہ جو آپ اور ہم کھا رہے ہیں۔ تو میری بات یہ تھی کہ تقدیم اور تاخیر سے مراد یہ ہے کہ کوئی قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کے قوانین پر سبقت نہیں لے جا سکتی، اور کسی قوم کے یہ بس میں نہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قوانین کو اختیار کرے اور نتائج و ثمرات اس کے خلاف نکلیں، یعنی قوانین الہیہ میں پیچھے رہ جانا یہ بھی نہیں ہے، اور آگے رہ جانا بھائی مانا کہ قوم آگے نکل جائے یہ بھی نہیں ہے۔ جب یہ اصول اور ضابطہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیان کریں گے، آپ اور ہم بیان کریں گے نیابتاً عن النبی، تو کیا ہوگا؟ اس دور میں کیا ہوا؟ قالوا، کہا انہوں نے، یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، اے وہ ذات کہ جس پہ نازل کیا گیا ہے ذکر قرآن پاک۔ اب یہاں جو نزل علیہ الذکر کہہ رہے ہیں رفقائے محترم، یہ طنز ہے، مذاق ہے، استہزاء ہے۔ حقیقتاً تو وہ نہیں مانتے تھے کہ اس پر ذکر نازل ہوا ہے، اگر حقیقتاً مانتے ہوتے تو ایمان لاتے۔ یعنی یہاں پر ایک چیز معذوف ہے، بزعمہ ہی، کہ ہے وہ شخص جو اپنے گمان میں، اپنے طور پر یہ گمان کرتا ہے کہ اس پر ذکر نازل ہوا ہے۔ ذکر کہاں نازل ہوا ہے؟ انک لمجنون، تو یہ تو دیوانگی ہے، دیوانگی ہے، جنون ہے، حقیقتاً تو تیرے اوپر کوئی ذکر نازل نہیں ہوا۔ اب رفقاء محترم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ستودہ صفات کو دیکھیں، 40 سالہ پہلی جو ان کی زندگی ہے، صادق کی، امین کی، عقل و دانش کے حوالے سے اعلیٰ ترین، لیکن جو ہی انہوں نے قرآن بیان کرنا شروع کیا تو آپ کی وہ ساری مقبولیت، ساری محمودیت وہ درمیان سے ختم ہو گئی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ اگر قرآن کی وجہ سے کہیں صاحب آدمی تو اچھا تھا لیکن بزرگوں کی نظر لگ گئی، پنجابی کہتے قرآن دی مار بج گئی، یعنی ہیگا تے ذہین سی پر قرآن دی مار والی، یعنی قرآن نعوذ باللہ گمراہی کا باعث کر۔ تو رفقائے محترم اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معاف نہیں کیا گیا، ان پر دیوانگی اور جنون کے فتوے لگائے گئے ہیں، تو آپ اور ہم کیا ہیں؟ تو اس کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جسے مشرک
جس سے مشرک ڈرے نہیں اور مشرک پر وہ فتویٰ نہ لگائے، میرا خیال ہے وہ موحد نہیں ہے۔ آگ جلے گی تو دھواں بھی اٹھے گا، ظلمت بھی۔ تو جو نور ہے قرآن کا جب آپ پیش کریں گے تو جہاں ظلمانی کیفیت ہے، لازمی بات ہے کہ اس کا ریئیکشن ہوگا، رد عمل ہوگا۔ تو یعنی اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجنون کہلائے، باوجود اس کے کہ نعوذ باللہ وہ تو بلند ہے اس بات سے، تو اگر ان پر ایسا الزام لگا تو اگر آپ پر یا میرے اوپر یا کسی پر لگتا ہے تو اسے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ لَوْمَا تَأْتِينَ بِالْمَلَائِكَةِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ۔ اگلی بات، ہر قوم تباہ جو ہوئی ہے رفقائے محترم، وہ اسی طرح تباہ ہوئی کہ انہوں نے کہا کہ نبی کو سپر نیچرل ہونا چاہیے، اسے ما فوق البشر ہونا چاہیے، اور ما فوق البشر قوتوں کا حامل ہونا چاہیے۔ اور کہا انہوں نے ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ جو ملائکہ ہیں، فرشتے ہیں، کائناتی قوتیں ہیں، ہم تیرا مذاق اڑا رہے ہیں، استہزاء کر رہے ہیں، برا بھلا کہہ رہے ہیں، تیرے راستے میں مشکلات کھڑی کر رہے ہیں، تو اور نہیں تو کم از کم تیری حفاظت ہی کے لیے کوئی کائناتی قوتیں آ جائیں، ملائکہ آ جائیں۔ ہم تو دیکھتے ہیں کہ حکومت اگر کسی کو سفیر بناتی ہے تو کسی کی کیا مجال ہے کہ کوئی بری نظر سے اس کی طرف دیکھ سکے۔ تو اگر تو رب کائنات کا نمائندہ بن کر آیا ہے، مال حاضر رسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ عجیب رسول ہے کہ بازاروں میں سودا سلم لینے کے لیے بھی جاتا ہے، دعوت کے لیے بھی جاتا ہے۔ ہمارے وڈیروں کو دیکھو، حجرہ نشینوں کو دیکھو، وہ تو ہمیشہ تہ خانوں میں رہتے ہیں اور دنیا جان کی نعمتیں ان کے قدموں میں۔ تو یہ خود یہ سارے کام خود کرتا ہے اور پھر مزید برآں کھاتا پیتا بھی ہے۔ ہم تو ولی اس کو سمجھتے ہیں کہ جس نے ساری زندگی ایک سیب پر گزار، اور ذہن میں آتا ہے کہ شاید سیب اس نے کھا لیا ہوگا، لیکن کہتے نہیں کھایا نہیں تھا، صرف اس کو سنتے تھے۔ تو میں نے پوچھا کہ سیب کا تکلف کرنے کی کیا ضرورت تھی، سیب کو بھی درمیان سے اڑا دو، تو سیب کیوں رکھا؟ تو یہ رفقان کہتے ہیں کہ کائناتی قوتیں، کم از کم اگر تم سچے ہو تو کائناتی قوتوں کو اپنی سائڈ پر اپنے دفاع میں دکھاؤ۔ فرمایا ما ننزل الملائکۃ الا بالحق، فرمایا کہ نہیں نازل کیا کرتے ہم کائناتی قوتوں کو مگر حق کے لیے، یعنی جو اقدار وحی ہیں یا قوانین فطرت ہیں ان کی جو میٹیلائزیشن ہے، وہ میٹیلائزیشن جو ہے وہ کائناتی قوتوں کے تھرو ہوتی ہے۔ بارش ہے، زمین کے اندر نشو و نما کی استعداد و صلاحیت ہے، ہواؤں کا آنا ہے، موسموں کا تغیر اور تبدل ہے۔ تو یہ جو ایجنسیز ہیں، یہ ایجنسیز اقدار وحی کو یا قوانین طبیعہ کو نتیجہ خیز کرنے کے لیے وقف ہے، اور قانون مقافات عمل کے اندر بھی چونکہ ان کا عمل دخل ہے، اس لیے ایمان والوں کے لیے ثبات کا باعث بنتی ہیں یہ کائناتی قوتیں، اور شرک والوں کے لیے خوف اور دہشت اور رعب کا سعول کی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا۔ تو فرمایا وما كانوا اذا منظرین، جب یہ کائناتی قوتیں انسانی دنیا کے حوالے سے قانون مقافات عمل کو نتیجہ خیز کرنے کے لیے آئیں گی تو اس وقت پھر ان کو مزید کوئی مہلت نہیں ملے گی۔ اس کو 25/25 میں فرمایا کہ جب یہ ملائکہ کو دیکھیں گے لا بشرا یومئذ للمجرمین ویقولون حجرا محجورا، کہ جب پھر کائناتی قوتیں اپنی چمکار دکھائیں گی، قانون مقافات عمل نتیجہ خیز ہو کر سامنے آئے گا، تو اس وقت کہیں گے یا ربنا، اے پروردگار عالم ہم سے ظلم ہو گیا، ہمیں مزید تھوڑی سی مہلت دے۔ جس طرح پچھلی صورت میں ہم نے دیکھا تھا نجب دعوتک ونتبع الرسل، ہم دعوت کو قبول کر لیں گے، ربوبیت کی دعوت، عبودیت کی دعوت، اور رسولوں کے نقش قدم کو اپنی زندگی میں یعنی ان کے نقش قدم پر چلیں گے، لیکن وہ وقفہ ختم ہو چکا ہوگا مہلت کا۔ اب یہ جو ارشاد فرمایا کہ تو دیوانہ ہے، دیوانہ ہے انہوں نے کہا، تو دیوانوں کا کیا ہوتا ہے رفقائے محترم؟ دیوانگی جو ہوتی ہے وہ خود اپنی ذات میں ایک سزا ہے،
کبھی دیکھا ہے آپ نے کسی دیوانے کو کسی نے پتھر مارا؟ ایک شخص کسی کو دیوانہ بھی کہے، پھر اسے گالیاں بھی دے، پھر پتھر مارے، راستے مشکلات کھڑی کرے اور اس سے مطالبے کرے کہ ایسا کر، تو یہ خود پاگل پن کی دلیل ہے۔ یعنی ایک طرف تو کسی کو دیوانہ کہہ رہا ہے اور دوسری طرف اس کے سامنے مطالبات رکھ رہا ہے، یہ کر، تو اس کا مطلب ہے کہ دیوانگی تیرے اندر ہے، پریشان خاطر تو ہے۔ تو فرمایا کہ تم دیوانگی کے حوالے سے کہتے ہو، تو دیوانوں کی باتوں کا کسی نے نوٹس لیا؟ دیوانہ بڑھ ہانکتا ہے، کوئی اس کا نوٹس لیتا ہے؟ اور فرمایا کہ جس کو تم دیوانہ کہہ رہے ہو، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ جس ذکر کو تم دیوانگی کا نتیجہ کہہ رہے ہو، اس ذکر کو ہم ہیں نازل کرنے والے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہیں اس کی حفاظت کرنے والے۔ اور رفقائے محترم، ذکر قرآن کو جو ذکر کہا گیا ہے، اس کو ہم سمجھیں۔ اصل میں یہ تین لفظ، ایک ہی فعل ہوتا ہے عربی زبان میں، اس کے تین پیٹرنز ہیں: فعل، فعل اور فعل۔ فعل، فعل اور فعل، خبر، خبر اور خبر۔ یہاں ذکر ہے، ذکر اصل میں ذکر اور ذکر۔ ذکر کا معنی ہے وہ دستور حیات جو انسانیت کے اندر جوہر مردانگی پیدا کرتا ہے، یعنی جو فرٹیلائزر کرتا ہے، یعنی جو قرآن تھا نا، اس قرآن کا نتیجہ ہے ذکر۔ قرآن تھا کہ انسان کے اندر وہ اقدار پیدا کر، اسے خلق جدید کر دے۔ اور اگر کوئی مرد ہو لیکن آگے اس سے بچہ پیدا نہ ہو، تو اس کی مردانگی کون مانے گا؟ عورت، لیکن وہ کریٹو، وہ خلاق نہیں ہے۔ تو یہاں ذکر دراصل قرآن کی خلاقیت ہے کہ اس قرآن کا نتیجہ تم یہ دیکھو گے کہ قرآن کے جو حامل ہیں وہ مردان کار بنیں گے، رجال بنیں گے، ان سے امتیں پیدا ہوں گی، ان سے انسانیت قافلہ در قافلہ جو ہے نوع انسانی میں فلاح کے دروازے کھلیں گے، اور نوع انسانی میں ایک نئی مخلوق، ایک نئی امت، ایک نیا پیغام۔ یہ ذکر یعنی شرف و مجد کی حامل جماعت، جماعت در جماعت، انسانیت قافلہ در قافلہ ارتقائی مراحل کی طرف روان دوا ہوں گی۔ اور یہ رفقائے محترم، لارڈ گیبن جیسا انسان یہ کہتا ہے کہ رومن امپائر نے 600 سال میں انسانیت کو وہ کچھ نہیں دیا جو محمد رسول اللہ کے کمپینینز نے 60 سال میں انسانیت کو دیا۔ تو یہ قرآن کے ذکر یعنی اس میں کریٹیونیس، خلاقیت، یعنی جس کے اندر قرآن اتر جاتا ہے وہ پھر ایک نیا انسان بنتا ہے، اور اس سے پھر نئی ٹائپ کے انسان آگے۔ یہ ٹکسال ہے، قرآن میں ڈھلنے والا انسان بھی ٹکسال بن جاتا ہے، اور اس ٹکسال سے گروہ در گروہ، جماعت در جماعت انسان آگے نئے پیمانے پر، نمونے پر ڈھلتے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے بھی مسئلہ ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اور جس طرح ڈائی جو ہوتی ہے رفقائے محترم، وہ آپ محفوظ رکھتے ہیں، تو یہ قرآن جو کہ وہ ڈائی ہے، وہ پیٹرن ہے، وہ قالب ہے، وہ ٹکسال ہے کہ جہاں سے گویا کہ آپ سکے ڈھالتے چلے جائیں گے تو ڈائی کو، ٹائپ کو، نمونے کو محفوظ رکھا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ قرآن تو وہ بنیادی گویا ٹائپس ہے، ٹکسال ہے کہ جس سے نئی انسانیت کا وہ سوار قلب اور قالب ڈھلے گا، تو ہم اس کے محافظ ہیں۔ اور آگے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعٍ الْأَوَّلِينَ، اور بے شک یہ جو رسالت ہے یہ کوئی نیا عمل نہیں ہے، اور بے شک ہم ہی نے بھیجا تھا آپ سے پہلے بھی رسولوں کو فی شیع الاولین، پہلے جو گروہ گزر چکے، جتھے گزر چکے، جماعتیں گزر چکی، ان کے اندر بھی ہم نے رسول بھیجے تھے۔ اور اس ضمن میں رفقائے محترم 28/59 میں تو فرمایا کہ ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ تبارک و تعالی مرکز کے اندر مناد افراد کو بھیجے بغیر کسی قوم پر تباہی لائے۔ اور 26/208 میں فرمایا ذکر،
ہر بستی میں کتاب کا نظام چلتا ہے، کتاب آتی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر چونکہ نبوت ختم ہو گئی، اس لیے آپ 25/52 وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا، اگر ہم چاہتے تو سابقہ حوالے سے ہم ہر قریہ میں بستی میں رسول بھیجتے، لیکن ہم نے یہ چاہا کہ نوع انسانی کا ایک اجتماع عظیم ہو، یونیورسل برادرہڈ جو ہے وہ قائم ہو، اس لیے ہم نے ایک ایسا ذکر للعالمین، جس کا رب العالمین ہے، اس کی کتاب ذکر للعالمین ہے، اس کا رسول بھی رسول للعالمین، عالمی رسول آ گیا، تو اب اس قرآن کے ذریعے فرمایا فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، پس اب اس قرآن کی بنیاد پر سب سے بڑا جہاد کبیر، تو مومن کا سب سے بڑا اسلحہ اور افکار محترم ایٹم بم مسلمان کا قرآن تھا، تو قرآن کا ایٹم بم جب آپ کے پاس نہ رہا تو مادی ایٹم بم پر امریکہ کا قبضہ ہو گیا، تو دونوں ہاتھ سے ہم خالی ہو گئے، اور اگر قرآن کا ایٹم بم ہمارے پاس ہوتا تو ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، تو فرمایا کہ پہلے شیعوں کے اندر، گروہوں کے اندر، جتوں کے اندر ہم نے رسولوں کو بھیجا، وما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، فرمایا کوئی رسول کسی قوم کے پاس نہیں آیا مگر قوم نے اسے ٹھٹھے سے، مذاق سے، استہزاء سے اس کا استقبال کیا۔ تو اگر رفقائے محترم رسول استہزاء سے نہیں بچے، کیا ان کے اندر کوئی جوہر قابل نہ تھا؟ کیا ان میں کوئی سمجھانے کی کمی تھی؟ کیا رسولوں کی شخصیت میں کوئی داغ تھا؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ لہذا اگر آپ کا میرا کسی کا استہزاء ہو تو اپنے اندر ایک کمپلیکس نہیں پیدا کر لینا چاہیے کہ شاید میرے اندر کوئی نقص ہے، یعنی مذاق اس لیے نہیں ہوتا کہ اس کے اندر کوئی نقص ہے، بلکہ حقیقتاً کوئی خوبی ہوتی ہے اور اس خوبی کا دوسرا اعتراف نہیں کرنا چاہتا، اس میں کوئی کمی ہوتی ہے اور اس کمی کو پورا کرتا ہے استہزاء سے۔ تو میری بات یہ ہے کہ اگر رسولوں کا استہزاء ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا استہزاء ہوا اور آپ اسی امانت کے وارث ٹھہرائے گئے ہیں، تو ہو نہیں سکتا کہ آپ کا، میرا، ہر اس شخص کا جو رسالت محمدیہ کو آگے پہنچائے گا، توحید کی قدروں کو آگے پہنچائے گا، شرک کے اوپر وہی تنقید کرے گا، محمدی تنقید، الہی تنقید، قرآنی تنقید، تو اس کا سواقت یا استقبال بھی اسی طرح ہوگا، اور یہ دلیل ہے اس بات کی کہ بیج وہی ہے، نتیجہ وہی نکلے گا۔ کذالک نسلکہ فی قلوب المجرمین لا یؤمنون بہ وقد خلت سنت الاولین۔ کذالک فرمایا کہ یہ تو اسی طرح ہوگا، پہلوں کے ساتھ بھی ہوا، تمہارے ساتھ بھی ہوگا، ہوتا رہے گا۔ نسلکہ، سالک یسلک، راستے پر چلنا، کسی چیز کا متحرک رہنا۔ فرمایا کہ ہم اس چیز کو، اس ذہنیت کو، اس مینٹیلٹی کو چلتا ہوا پاتے ہیں مجرموں کے دلوں اور دماغوں۔ مجرم اجرمہ، کسی کا کھیت اور اٹھا کوئی اور لے جائے، محنت کسی کی، اس کا ثمرہ کوئی ہتھیا لے جائے، تو نظام ربوبیت کے منکر، عدالت کے منکر، مساوات کے منکر، اخوت کے منکر ہمیشہ سے یہی کرتے رہے ہیں کہ جو نبی عدالت، مساوات، اخوت یعنی عبودیت اور ربوبیت، اس کا نظام جب لایا تو اس کا استہزاء کیا، مذاق اڑایا، چاہا کہ وہ اپنی نظروں سے گر جائے، تو ہم فرمایا لا یؤمنون بہ، ایسے مجرم ایمان نہیں لایا کرتے، وقد خلت سنت الاولین، اور پہلوں نے جو طرز عمل اختیار کیا اس کے واضح مظاہر، نمونے اس قرآن میں گزر چکے ہیں۔ مثلا 3:140 میں، سورہ یونس آیت نمبر 102 میں، اور آگے چل کر جو ہے آپ کا اسی طرح سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 5 میں، اور آگے چل کر خاص طور پر سورہ مومن آیت نمبر 85۔ تو یہ نمونے ہیں اس بات کے کہ جب تک مجرم خود جرم کو ترک نہ کرنا چاہے، مجرمانہ ذہنیت نہ ترک کرنا چاہے،
اللہ تعالیٰ جبرن اور قہرن اس سے وہ چیز نہیں چھڑاتے۔ فرمایا کہ انہوں نے کہا تھا کہ ملائکہ ہمارے سامنے آ جائیں، یعنی سپر نیچرل میں، یعنی جو عقل و شعور اختیار و ارادہ ہم نے دیا ہے، یہ چاہتے ہیں کہ اسے کام میں لا کر ایمان نہ لائیں، بلکہ کوئی ایسا شعبہ اور کرامت ہو جائے کہ عقل و شعور معوف ہو جائے، ڈل ہو جائے، کلورو فارم کی طرح ان کو کوئی چیز سنگھا دی جائے اور پھر یہ ایمان لائیں۔ فرمایا کہ ایسا ایمان ہمارے ہاں مطلوب نہیں۔ فرمایا وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ، اگر ہم ایسا کریں کہ ان کے لیے بلندیوں میں کوئی دروازہ کھول دیں، ان کو یوں نظر آئے کہ کوئی دروازہ کھلا ہے اوپر جانے کے لیے، فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ، اور یہ اس میں چلنا بھی شروع کر دیں، یعنی اگر یہ ایسی کوئی بات دیکھ بھی لیں تو لَقَالُوا، تو کہنے لگیں گے اِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا، کہ ہماری آنکھوں کو نشہ پلا دیا گیا ہے، نظر یوں آ رہا ہے، حقیقت میں یہ بات یوں نہیں ہے، بل نحن قوم مسحورون، بلکہ ہمارے اوپر تو اس کا جو باطل ہے، غلط موقف ہے، اس کا قبضہ ہو گیا۔ تو اس ضمن میں رفقا محترم 6:35 کہ اگر ہم نے اس طرح کے راستے اختیار کر کے لوگوں کو مومن بنانا ہوتا، لَجَامَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ، یہ راستہ ہمارا راستہ نہیں، اللہ کا راستہ نہیں ہے۔ اور اسی ضمن میں سورہ یونس کی آیت نمبر 99 اور 100 فرمایا کہ اگر ہم چاہتے تو ہر انسانی جان کو مومن بنا دیتے، لیکن ہم نے ایسا نہیں چاہا، ہم نے یہ چاہا کہ انسان اپنے اختیار و ارادے سے ایمان لائے۔ آگے فرمایا کہ یہ جو دلائل چاہتے ہیں، تو فرمایا کہ دلائل میں یہ کائنات دلائل سے مالا مال ہے۔ فرمایا کہ ذرا اوپر دیکھو، وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا، اوپر دیکھو تو ستاروں بھرا آسمان تمہیں دکھائی دیتا ہے، یہ الہی کمکمے تمہیں دکھائی دیتے ہیں، یہ روشنی کا عظیم سامان جو سورج کی شکل میں، کواکب کی شکل میں، چاند کی شکل میں۔ تو بتاؤ، آج کی اصطلاح میں رفقا محترم، اگر کہیں ہم لائٹنگ دیکھتے ہیں تو فوراً ہمارے ذہن میں یہ نہیں آتا کہ یہ کسی نے لگائی ہے اور کسی مقصد کے تحت لگائی ہے۔ لائٹ بغیر کسی مقصد کے، عمارت بغیر کسی معمار کے، صنعت بغیر کسی صناع کے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک سڑک پر کیا ہے، چند وہاں پر دانے گرے پڑے ہیں، مکئی کے، جوار کے، چنے کے، تو کبھی آپ کے ذہن میں نہیں آئے گا کہ یہ اتفاقاً گر گئے ہیں۔ آپ آگے بڑھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہ دانے جو ہیں وہ مربع شکل میں مخمس ہے، مسدس ہے۔ کبھی آپ کے ذہن میں نہیں آئے گا کہ اتفاقاً گر گئے ہیں، اور اتفاقاً گرنے کے بعد انہوں نے کیا کیا ہے، مربع کی شکل اختیار کی۔ اتفاقاً بہت اچھا کہا کسی انسان نے کہ اگر ایک بندر جو ہے رفقا محترم، اس کو اگر ہم کسی ٹائپ رائٹنگ مشین پر بٹھا دیں اور وہ ساری عمر سٹروکس پر سٹروکس لگاتا رہے، ضرب پر ضرب لگاتا رہے، تو اس نے کہا کہ شیکسپیئر کا ایک سونٹ جو ہے وہ تمام زندگی ترتیب نہیں دے سکتا۔ شیکسپیئر کا ایک مصرع جو ہے وہ ایکسیڈنٹ، اتفاق سے منظوم نہیں ہو سکتا۔ تو یہ کائنات جس میں قدم قدم پر قانون کی بالادستی ہے، قانون کی حکمرانی ہے، قانون کی محکمیت پر جو اساس قائم ہے، یہ بغیر کسی کریٹر کے، بغیر کسی میکر کے، بغیر کسی لا گیور کے، بغیر کسی ایسی ایجنسی کے کہ جو اس پوری کائنات کو اس نظام کے اندر جکڑے ہوئے قوانین کی محکمیت کے اندر اور رواں دواں ہے۔ تو فرمایا کہ دیکھو، یہ اوپر دیکھو تو ستاروں بھرا آسمان کہ وہ تمہاری روشنی کا باعث نہیں بنتا، بلکہ فرمایا زینا حال الناظرین، ایستھیٹک سینس۔ فرمایا کہ رات کو دیکھو، رات کو جب دیکھتے ہو تو ایک زینت کا باعث بنتا ہے، جمالیاتی حص جو ہے اس کے اندر وہ ٹھنڈک، وہ برودت، وہ روشنی۔
تو کیا یہ ایک صنع، حکیم صنع جو ہے اس کی صنعت کا تمہیں احساس نہیں ہوتا؟ وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ، اور ہم نے ان سماوی کروں کو، نجوم و کواکب کو محفوظ رکھا ہے۔ حفظناها، یہ تمام نظام ہماری حفاظت میں ہے۔ من کل شیطان الرجیم، شیطان رجیم سے ایک تو مراد ہیں فزیکل، طبی حوالے سے کہ اس میں جو تخریبی عناصر ہیں ان سے ہم اس کائنات کو محفوظ رکھے ہوئے ہیں۔ اس کے لیے 21/32 وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا، کہ اس کے اندر ہم نے ایک ایسی لیئر رکھی ہے کہ جو تمہاری حفاظت کا باعث بنتی ہے، اور اوپر سے جو تخریبی چیزیں آتی ہیں ان کو پیس ڈالتی ہے، صحیح ہو جاتا ہے، پس جاتا ہے۔ اور دوسرا اس کا سوشل پہلو ہے، سوشل، اور یہاں سوشل زیادہ ہے، یعنی زمانہ جاہلیت میں بھی رفقائے محترم آج بھی یہ نجوم کیا ہے، یہ رمال کیا ہیں، یہ نجوم، یہ جوتش، اور یہ تمام آج ہمارے اندر بھی نجومی قسمت بتانے والے رمال اور پتہ نہیں کیا کا۔ تو حفظناها من کل شیطان الرجیم، فرمایا کہ نجوم و کواکب کا تمہاری قسمتوں کے ساتھ، تمہارے بناؤ بگاڑ کے ساتھ اس معنی میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم ہر تخریبی عنصر سے ہم نے ان کو محفوظ رکھا ہوا ہے، اور جن کاہنوں کو، رمالوں کو، جوتشیوں کو تم سمجھتے ہو کہ وہ اس نجوم کی اساس پر، کواکب کی اساس پر تمہاری قسمتیں بتاتے ہیں، مستقبل کا حال جانتے ہیں، تو یہ ساری بے بنیاد باتیں ہیں۔ اِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمَاءَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ، ہاں ان نجومیوں میں سے، کاہنوں میں سے، رمالوں میں سے اگر کہیں سے کوئی سنا کا، یہ جتنا بھی ہوتا ہے رفقائے محترم یہ گیس ورک ہوتا ہے۔ یہ آپ دیکھیں گے ان کی اگر کاستانیاں دیکھیں تو پہلے کسی محلے میں جانے سے پہلے وہاں کے دکاندار سے مل کر معلومات حاصل کریں، اور ان معلومات کو جو سرقہ کیا ہوتا ہے انہوں نے ادھر ادھر سے، ان کے اوپر نمک مرچ لگا کر، ان میں کچھ اضافہ کر کے مزید اس کو اسپیکولیٹو بنا کر وہ اپنی چدراہٹ، اپنی ولایت، اپنی کبریائی کی دھونس جماتے ہیں۔ ہمارے حوالے سے اس زمن میں ایک لطیفہ نہیں واقع ہے کہ اسی طرح کا ایک آیا جی، وہ ستارے اور وہ برج بنا کر جی میں ایسا ہوں، میں ایسا ہوں۔ تو استاد صاحب نے کہا اچھا کیا لیتے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہر سوال پر 5 روپے۔ استاد نے کہا ٹھیک ہے، ہم نے 5 سوال پوچھے ہیں، یہ 30 روپے لے لو۔ وہ بڑا خوش ہوا، بیٹھا رہا۔ استاد نے ایک شاگرد کو کہا کہ یہ جو کھڑکی اندر تو بیٹھا ہے نا، یہ باہر کا دروازہ بند کر دو۔ باہر کا دروازہ بند کر دیا، اندر بیٹھا ہے۔ بھائی پوچھو نا مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ تو استاد نے کہا پوچھنا کیا ہے؟ ہم نے تو فیصلہ کر لیا ہے کہ تمہیں قتل کروانا ہے، پوچھنا تو کچھ نہیں ہم نے تمہیں قتل کروانا ہے۔ یہ ابھی ہم فیصلہ نہیں کر پائے کہ تمہیں کب قتل کرنا ہے، یہ تم ہی بتا دو کہ وہ گھڑی کون سی ہوگی جب تمہیں قتل کیا جائے گا، اور یہ بھی ہم نے ابھی فیصلہ نہیں کیا کہ تمہیں کس آلے سے قتل کریں، یہ بھی ذرا بتا دو۔ تند ہوگا، تیز ہوگا، کیا ہوگا، کس طرح ہم تمہیں قتل کریں گے، اور پھر یہ کہ تمہارے ورثہ ہمارے اوپر چڑھائی تو نہیں کریں گے۔ وہ جناب جیسے جیسے وقت بیتتا گیا تو وہ بیچارے کا پیشاب تک نکل گیا۔ تو پھر اس نے باہر 3 زمین پر وہ ناک کے ساتھ لائنیں، لکیریں، اور کہنے لگا مولوی صاحب اگر ہمارے پاس یہ سب کچھ ہوتا تو ہم دادر کی ٹھوکریں کیوں کھاتے؟ جس طرح ہمارے مداری دنیا جان کے شعبے دکھا رہے ہیں، 10 کے 100 کے نوٹ بنا کر دکھا رہے ہیں، اور آخر میں کہتے ہیں کچھ ڈال دو ہماری جھولی میں۔ تو یہ الا من استرق السماء، یہ جتنا یہ اٹکل پچو ہوتا ہے، سنا کر ادھر ادھر سے گون معلومات حاصل کر کے سرقہ کرتے ہیں۔ اور دوسرے مقام پر 72/8 اور 9 میں فرمایا مقاعد للسمع، یہ اس دور میں رفقائے محترم یہ کہانت کا نظام جو تھا نا،
یہ ایسا ہی تھا جس طرح آج مثلا آپ کے پاس کیا ہے، CNN نے یا بڑی بڑی جو ایجنسیاں انہوں نے اپنے نمائندگان بھیجے ہوئے رکھے ہوئے ہیں ہر جگہ پر، اور وہ پھر معلومات کا تبادلہ کرتے ہیں۔ اب آج کے دور میں تو آپ کو اس میں کوئی اچنبھا نظر نہیں آتا، اور اگر آپ اس سے تھوڑا سا پیچھے چلے اور پھر 1400 سال عرب کی جاہلیت، عرب کا وہ خوش فہمی کا ماحول، تو اس میں تو کوئی کسی کو بتا دے کہ تھوڑے عرصے کے بعد تمہیں چھینک آنے والی ہے، تمہارے گھر میں اونٹ مرنے والا ہے، یا ایسی کوئی چیز ہونے والی ہے، تو وہ تو بس ولی بن جاتا ہے۔ تو یہ جو تھا فرمایا فَأَتْبَعُهُ شِهَابٌ مُبِينٌ، اب وہ دور ختم ہو گیا، جہالت کا دور، جاہلیت کا دور، اب تو شہاب مبین، کتاب مبین، اب تو کتاب مبین کے احکامات اس نجوم کے پیچھے، رمالیت کے پیچھے، کہانت کے پیچھے ایسے لگیں گے کہ اس سرزمین سے اس کا نام و نشان مٹا دیا جائے۔ شہاب، کتاب کو شہاب کیوں کہا رفقائے محترم؟ شہابہ یشہب و شہبن و شہابہ، یہ جو ذہب ہوتا ہے، سونا، اسے جب آگ میں تپاتے ہیں اور وہ خوب جب روشن ہو جاتا ہے، اس کی سرخی ظاہر ہو جاتی ہے، تو وہ شہاب، شہابہ، اشہب، اس سے رنگ بھی ہے۔ تو یعنی یہ قرآن جو ہے یہ گویا کہ نوع انسانی میں ایک نیا خون پیدا کرے گا، ایک نئی ذہنیت آئے گی، ایک نئی پیدائش ہوگی، اور اس نئی پیدائش میں نئے دور میں نہ کائن ہوں گے، نہ رمال ہوں گے، نہ جوتشی ہوں گے، یہ تمام جہالت کی پیداوار ہیں، علم کا نور ان تمام کو بہا کر لے جائے گا۔ یہ رفقائے محترم علم والوں میں تو ہو گیا، لیکن آج جب ہم نے قرآن کو ترک کر دیا تو جاہلیت کی یہ تمام چیزیں ہمارے اوپر دوبارہ مسلط ہو گئی۔ تو یہ یعنی قرآن کہتا ہے کہ یہ چیزیں مٹنے والی ہیں اور مٹ کر رہیں گی، یہ چوری چھپے یعنی مجرمانہ ذہنیت زیر زمین رہے گی، اوپر آئے گی، تباہ و برباد ہو جائے گی۔ آپ فرمایا تھا کہ اوپر دیکھو